السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 48. اگلی صبح وہ جلدی کیفے آ گئی تھی. ابھی اتنا رش نہیں تھا. صبح تازہ اور خوبصورت تھی. وہ خود ہی کچن میں چلی آئی، 2 کپ کافی بنائی، پھر باہر لے آئی. آج کام کافی زیادہ تھا. نئے اسٹاف کا انٹرویو کرنا تھا، اوپری منزل کی صفائی کرنی تھی. لیکن وہ 2 مگ صرف اس کے لیے نہیں تھے. ان میں سے ایک مگ کسی خاص مہمان کا تھا، وہ جس کے بیٹے سے نہیں بنتی تھی لیکن ماں سے خوب گاڑھی چھنتی تھی. وہ مگ لیے دیوار کے ساتھ لگی میز کی طرف چلی آئی تھی. سادہ سے سیاہ جوڑے میں بالوں کو کھولے وہ خوبصورت لگ رہی تھی. اس نے دونوں مگ میز پر رکھے. نفیسہ شاہ نے مسکرا کر اسے شکریہ کہا تھا. ان کے چہرے پر اب بھی زخم کے ہلکے ہلکے نشان تھے. ہاتھوں اور بازوؤں پہ کہیں کہیں بینڈیج لگی تھی. وہ اپنے موبائل میں قرآن ایپ کھولے بیٹھی تھیں. حالے کے آنے کے بعد چند آخری آیات پڑھیں اور پھر ایپ بند کر دیا. حالے پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، آزاد سی، بے فکر سی. لیکن اب کے اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی آ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے آنٹی، میں اب نمازیں پوری پڑھنے لگی ہوں، لیکن مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. جب پڑھنے بیٹھتی ہوں نیند آنے لگتی ہے یا پھر بور ہو جاتی ہوں. وہ آرام سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی. کوئی جھجک، کوئی آڑ نہیں. میں نے کئی قرآن کورسز جوائن کیے ہیں، کئی بار تفسیر کی کلاسز لی ہیں، لیکن میرے دل پہ قرآن اترتا ہی نہیں. نفیسہ یک ٹک غور سے اسے دیکھ رہی تھی. تمہارے اور قرآن کے بیچ کیا آتا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا. حال ایک پل کو گڑبڑائی تھی. اس کے اور قرآن کے بیچ؟ ہر انسان کو قرآن تک آنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی بت کو توڑنا ہوتا ہے. حالے قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، مطلب اللہ سے کلام، اللہ سے بات چیت ہے نا؟ حالے نے میکانکی انداز میں سر ہلایا تھا. نفیسہ اپنے ازلی نرم لہجے میں کہہ رہی تھیں. جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں یا بات کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قربان کرنا پڑتی ہیں؟ نیند، کبھی کبھی کمفرٹ، کبھی ادھورا کھانا، کبھی کچھ. اللہ سے بات، اللہ سے میٹنگ کرنے کے لیے کیا قربان کیا حالے سلطان؟ اور یہاں حالے گنگ رہ گئی تھی. کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا. شیطان نمازوں کو روکنے پر اتنا زور نہیں لگاتا جتنا قرآن نہ پڑھنے پر لگاتا ہے. وہ کیوں چاہے گا تم اپنے اللہ سے بات کرو؟ وہ کوئی نہ کوئی موٹا لذت والا گناہ یا پھر تمہارے ساتھ ایسے بت کو جوڑ دے گا جسے تم توڑ نہ پاؤ. خواہشوں اور گناہوں کا اللہ اور تمہارے بیچ آنا بھی، تاکہ جب جب تم قرآن پڑھو شیطان تمہارے اس بت کو تمہارے لیے ناقابل شکن بنا دے گا تاکہ تم اسے توڑ نہ سکو. وہ تمہارے گناہ میں ایسی لذت دے گا کہ جب بھی قرآن پڑھو گے وہی چیز تمہارے ذہن میں آئے گی. تمہارے لیے تمہارا بت کیا ہے حالے؟ آخر میں انہوں نے حالے سے پوچھا تھا، اور 1 سیکنڈ کے اندر ہی حالے کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی، میوزک. اور پھر وہ خاموش ہو گئی. نفیسہ بھی کچھ نہیں بولی. جواب تو تمہارے پاس ہی ہے حالے سلطان، لیکن کیا تم اسے رکاوٹ سمجھتی بھی ہو؟ حالے متذبذب تھی. آنٹی، میوزک بجاتے خود ایک برائی کیسے ہے؟ اس طرح میرے کئی دوست ہیں جو میوزک سنتے ہیں، بلکہ میرا ایک دوست ہے وہ سنگر ہے، لیکن وہ بہت اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرے اور قرآن کے درمیان میوزک ہے؟ نفیسہ نے نرم نظروں سے اسے دیکھا تھا. تمہارے اس دوست نے قرآن کے لیے کچھ اور چھوڑا ہوگا. اس کا بت کوئی اور چیز ہوگی، میوزک سے بڑا اور زیادہ پرستش مانگنے والا بت. یاد کرو تمہارے دوست نے کیا چھوڑا تھا. حالے کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا سا ہوا تھا، ایک بجلی کا کوندا سا تھا جو لپکا تھا. وہ وہ پورنوگرافی کا ایڈکٹ تھا. اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی. پھر ایک دن اس نے توبہ کی تھی اور اگلے دن سے وہ قرآن پڑھنے لگا تھا. حالے کسی خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی. مطلب اسے واقعی اب اپنا بت توڑنا پڑے گا. مطلب واقعی ہر انسان کا خدا تک جانے کے راستے میں ایک بت ضرور ہوتا ہے.
نفیسہ اب ہلکی آواز میں کہہ رہی تھیں۔ دیکھو حالے، ہر بات، ہر جذبے، ہر عادت کی ایک وائب ہوتی ہے۔ میوزک کی وائب کیا ہے؟ جب ہم کوئی دکھی گانا سن لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کے دکھ ہمارے ہو گئے ہیں، جیسے سارے ظلم، ہر زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ چیز ہمیں خود ترس اور مایوس بنا دیتی ہے۔ تم خود سوچو، کیا خود ترسی اور مایوسی اچھی چیز ہے؟ حالے نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ جب ہم کوئی پارٹی سانگ یا پھر محبت بھرا گانا سنتے ہیں تب ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی محبوب ہو، ہمیں بھی نائٹ کلب اور پارٹی کی اجازت ہو، ہمیں بھی شراب حلال ہو کر ملے تاکہ اسی طرح جھوم گا کر ساری دنیا کو بھول جائیں۔ کوئی ہو جو ہماری تعریف اسی طرح کرے جیسے گانوں میں ہوتی ہے، محرم غیر محرم کا فرق مٹ جائے اور ملے تو بس محبت۔ کیا یہ کوئی اچھی وائب ہے؟ حالے کا گلا سوکھنے لگا تھا۔ آس پاس لوگ آ کر آرڈر نوٹ کروانے لگے تھے، لیکن اسے جیسے نفیسہ کی آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میوزک بذات خود ایک برائی ہے، روح کی غذا نہیں، وہ روح کی بے چینی ہے۔ قرآن اگر تھوڑا سا بھی سن لو یا پڑھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈھارس ملی ہو، اور میوزک، اس کی پیاس تو ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا سنے جاؤ اتنا کم۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنے راستے کے بت نظر آ جاتے ہیں۔ تمہیں آ گئے ہیں، اب تم پہ ہے تم انہیں ہٹاتی ہو یا پھر آگے بھی پرستش کرتی رہتی ہو۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہو گئی تھیں۔ حالے اب تک ان کے الفاظ ذہن میں پروسیس کر رہی تھی۔ آس پاس کافی بینز کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ شیشے کا بنا اسٹوڈیو آج اداس سا تھا، کیونکہ آج وہاں موجود تمام لوگوں کی ٹریننگ کا آخری دن تھا۔ ہارون شاہد کھڑکی کے آگے اپنے مخصوص اسٹول کے آگے بیٹھا تھا۔ اس کے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے، سانولی رنگت دھوپ کی تمازت سے دمک رہی تھی، اور ہاتھوں پہ سرخ پینٹ لگا تھا، اور اگر تم نظر اٹھا کر اس کی پینٹنگ دیکھو تو وہ بھی سرخ تھی، نری سرخ، کوئی ایک دھبا بھی کسی اور رنگ کا نہیں تھا۔ دفتن ہارون کو کوئی اپنے ساتھ اسٹول کھینچ کر بیٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑا تھا۔ اس کے سامنے داس بیٹھا تھا۔ وہ اداس سا تھا لیکن مسکرا رہا تھا۔ دھوپ اب ترچھی ہو کر ان دونوں کے نیم رخ پر پڑ رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو آرٹسٹ؟ داس نے اسے متذبذب دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہارون نے گردن جھکا دی تھی اور خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ میرے پپا چاہتے ہیں میں شادی کر لوں، کیونکہ مجھے ہیل ہونے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، بلکہ ہر انسان کو ہیل ہونے کے لیے کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ہارون کے دل کو جیسے کسی نے پکڑ کر دبایا ہو۔ جو میں چاہتا ہوں وہ اب کبھی ہو نہیں سکتا، وہ آزردگی سے بولا تھا۔ کیا کسی کو چاہتے تھے؟ سوال ہوا تھا۔ یہی تو بات ہے، اسے اتنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس چاہت میں تھا یا پھر تھی نہیں لگا سکتا۔ وہ میرے لیے آج بھی میری خواہش ہے، آج بھی آتی جاتی سانس ہے۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے دانتوں پہ دانت جما لیے تھے۔ کرب سا کرب تھا جو ہر جگہ پھیلتا چلا گیا۔ داس نے گہری سانس لی تھی، پھر ہارون کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ محبت کا اعتراف کرتے وقت گردن سیدھی رکھا کرو، یہ بتائے گی کہ تم مخلص ہو اور باوقار بھی۔ وہ کچھ جتا رہے تھے۔ ہارون نے گردن سیدھی کر لی تھی لیکن آنکھیں نہیں اٹھا سکا۔ وہ شادی شدہ ہے آرٹسٹ، وہ مجھ سے بہت دور آ چکی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں جب بھی اسے اس کے شوہر کے ساتھ خوش دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں حسد کرنے لگا ہوں، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ رنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابھی داس کچھ کہتا کہ ذرا فاصلے پہ اسٹول پہ بیٹھی لڑکی بول اٹھی تھی۔ حسد محسوس کرنا اتنا برا نہیں ہوتا ہارون، جتنا حسد کے زیر اثر آ کر کچھ غلط کر دینا برا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اس دنیا میں کوئی حسد سے پاک دل لے کر آیا ہوا ہے؟ کوئی ہے جس کے اندر ذرا سا بھی شر نہیں ہے؟ وہ کہہ رہی تھی اور ہارون یک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ نہیں ہارون، کوئی ایسا نہیں ہے۔ حسد اور شر ہر انسان کے اندر ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ حسد تو مومن کے دل میں بھی ہے، لیکن جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ ہے امتحان۔ ہم سب یہاں اسٹوڈنٹس ہیں،
ہم سب کو یہاں امتحان دینا ہے کہ ہم نے اپنے حسد پر کنٹرول کیا یا پھر اس کے آگے جھک کر گھر تباہ کیے، برے کام کیے، لوگوں کو ذلیل و خوار کیا۔ تم حسد سے مت ڈرو، اس کے حاوی ہونے سے ڈرو۔ وہ بول کر ایک مرتبہ پھر اپنی پینٹنگ کی جانب مڑ گئی تھی۔ داس نے اسے فخریہ نظروں سے دیکھا تھا، پھر وہ ہارون کی جانب مڑا تھا۔ اب آتے ہیں تمہارے دوسرے مسئلے کی طرف۔ تو تمہیں لگتا ہے کوئی لڑکی ایک لڑکے کو ہیل کر سکتی ہے؟ ہارون کچھ نہیں بولا، وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ داس نے اضافہ کیا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بچپن کی دوست تمہیں ہمیشہ گفٹ میں پینٹنگ کا سامان دیتی تھی۔ وہ تمہارے سب سے قریب تھی، تمہاری گارجین تھی، لیکن کیا اس کے سامان، اس کی تسلیاں تم سے پینٹ کروا سکیں؟ ہارون شل رہ گیا، اس کی آنکھیں تحیر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ داس اب بھی کہہ رہا تھا، تم نے سردیوں میں اپنے ہاتھ دیکھے ہوں گے نا آرٹسٹ، وہ کس طرح روکھے بے جان ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں لوشن ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم اٹھ کر ڈریسنگ تک جا کر لوشن اٹھا کر اپنے ہاتھوں اور چہروں پر نہیں ملیں گے تو کیا ہم ٹھیک ہوں گے؟ اب ہیلر کون ہوا؟ وہ پڑا ہوا لوشن یا پھر اٹھ کر محنت کر کے اسے لگانے والے تم خود؟ انسان لوشن کی طرح ہے ہارون، اس کی باتیں اگر تم صرف سنو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر سمجھ کر اپلائی کرو گے تو ہیل ہو سکتے ہو۔ آس پاس کی ساری آوازیں بے معنی تھیں، ہارون کو یہ الفاظ امرت لگے تھے۔ دوسرا انسان ہیلر نہیں ہے، اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔ آج ایک انسان تمہیں ہیل کرے گا، لیکن وہ نہیں جانتا لوشن کہاں کہاں لگانا ہے۔ کیا ہاتھ کے ساتھ ساتھ گال بھی خشک اور پھٹے ہوئے ہیں؟ کیا بازو اور پیروں کو بھی ضرورت ہے؟ ہر دوسرا انسان آپ کے لیے آؤٹ سائڈر ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو کہاں تکلیف ہے، آپ جانتے ہیں جسم کہاں سے پھٹ رہا ہے، لوشن کی زیادہ ضرورت کہاں ہے۔ کسی دوسرے انسان کا لگایا ہوا مرہم ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے ادھورا رہ ہی جاتا ہے ہارون۔ مطلب کوئی عورت کسی مرد کو ہیل نہیں کر سکتی ہے؟ ہارون نے تائید چاہی تھی۔ داس نے سر ہلایا تھا۔ بے شک کوئی عورت کسی مرد کو اور کوئی مرد کسی عورت کو ہیل نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے دم پہ ہیل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں، جن کا ہونا ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے، لیکن آپ جب تک اس کی باتیں دل پر لوگے ہی نہیں، تب آپ کیسے ہیل ہوں گے؟ تمہاری دوست کی کئی سالوں کی باتیں، اس کے کئی گفٹس تم سے پینٹ نہیں کروا سکے، کیونکہ تمہارے دل نے ان باتوں کو لیا ہی نہیں۔ تم نے پینٹ کیا کیونکہ تم چاہتے تھے۔ اگر تمہیں ہیل ہونا ہے تو سب سے پہلے تمہیں یہ چاہنا ہوگا۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون کے کندھوں سے بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ ہلکے دل کے ساتھ مسکرایا تھا۔ بالآخر کلفت زائل ہونے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد حالے سلطان کے بنگلے پہ رات اتر آئی تھی۔ آج حسن سلطان منزل میں تھا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی اور ہارون کو حالے نے خود ہی کچھ دن پہلے منع کر دیا تھا کہ مناسب نہیں لگتا تھا اس کا یہاں رہنا۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، جب اس کے فون پر کوئی کال آنے لگی۔ حالے نے ذرا حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا۔ کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے پک کر لی۔ ہیلو؟ وہ محتاط سی بولی تھی۔ یہاں سے چند میل دور اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھے یاقوت مرزا کی حالت ابتر تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور آنسو ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے۔ میں واپسی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ حالے کال کاٹ دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں آنٹی، میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ مجھے اللہ چاہیے، مجھے واپس چاہیے، توبہ چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ حالے نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یاقوت نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی کہے گیا۔ میں بہت ٹوٹ گیا ہوں حالے، میرے آس پاس بدبو ہے، تعفن ہے، گھٹن ہے، میرا دل چیچک زدہ ہے، میں روز مر رہا ہوں،
میری 6 صورتیں، مجھے میری 6 صورتیں واپس چاہیے، میرا قرآن واپس چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سارے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ بیڈ پر لیٹی اس کی بیوی کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوئے تھے۔ بچپن سے جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے کئی جتن کیے ہوں، اس کی اداسی دل چیر رہی تھی۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے؟ کیا میرا سوری قبول ہو جائے گا؟ کچھ کہو، اللہ کا واسطہ ہے، کچھ کہو۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے آنٹی؟ کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ اس گھٹن اور اس گلٹ کو لے کر کہاں جاؤں آنٹی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے میری روح سے گھن آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے مجھے۔ وہ راستہ بتائیں جو میری واپسی کا ہو۔ نفیسہ اب ٹھہر ٹھہر کر کچھ کہہ رہی تھیں۔ اپنے بیڈ پر بیٹھی حالے میں کان کی انداز میں نفیسہ کے الفاظ دہرائے گئی۔ جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے، ہر طرح کی واپسی ممکن ہے۔ تم واپس آ سکتے ہو یاقوت، تمہارا سوری قبول ہو جائے گا۔ جیسے اس کے حلق میں بہت ساری گرہیں لگی تھیں، جیسے سب کا سوری قبول ہو جاتا ہے۔ یاقوت نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سکون تھا جو سارے دل میں اتر گیا تھا۔ حالے نفیسہ حیات کے الفاظ دہراتی گئی۔ ہر بدبو، ہر تعفن، سب ختم ہو جائے گا۔ روح کا غسل توبہ ہے۔ تم ایک بار توبہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روبوٹ ایک مشینی انداز میں کہہ رہی تھی۔ دل کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دوسری جانب یاقوت نے ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی تھی۔ اس کے چہرے پہ ڈھیروں ملال اتر آیا تھا۔ میں بہت برا ہوں حالے، میں بہت برا ہوں۔ اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا میں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں ایک ریپسٹ ہوں۔ میں نے زنا کیا، شراب پی ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ میں اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے اللہ کو اللہ نہیں مانا آنٹی۔ میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے قرآن چھوڑا ہے۔ میں اللہ سے کیا کہوں گی؟ وہ موبائل کے چوکھٹے میں نفیسہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی مایوس سی لڑکی لگتی تھی، گیلی گلابی آنکھوں اور متورم چہرے والی۔ میں بہت بری ہوں آنٹی۔ میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ کوئی نیکی، کوئی اچھی بات، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ شکستہ تھی، ہاری ہوئی۔ نفیسہ نے جواب میں کچھ کہا تھا۔ حالے اب وہی سب دہرا رہی تھی۔ تم اللہ کے پاس 3 چیزیں لے جاؤ: توبہ، معاف کیے جانے کی امید اور وعدہ۔ یاقوت آنکھوں میں حیرت سموئے اسے سن رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کر لیے تھے۔ حالے کہہ رہی تھی، توبہ تمہاری روح کو صاف کر دے گی، امید تمہیں جینے اور مزید معافی مانگنے پہ موٹیویٹ کرے گی، اور وعدہ، وعدہ تمہیں اللہ سے معافی دلوائے گا۔ تم معافی مانگو اور معاف کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح میں نے کر لیا تھا۔ تمہارے پاس پچھلی کوئی نیکی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن تم آگے نیکی کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح بہت سے لوگ کر آتے ہیں۔ حالے کے آنسو بھی اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ دونوں بے آواز رو رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس نیکیاں نہیں تھیں، لیکن وعدے تھے۔ وہ اللہ کے پاس وعدے لے جائیں گے۔ ہم نئی نسل ہیں یاقوت، ہمارے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہمارے بڑے ہمیں مار کر، ڈرا دھمکا کر نماز پڑھوا سکتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ کبھی اگر وہ ہمارے پاس بیٹھ کر محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ہمیں دین بوجھ نہیں، محبت لگے گا، لیکن ہم پہ کوئی اپنی ایفرٹس ضائع نہیں کرتا۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو حالے؟ یاقوت کی بات پہ وہ تھم گئی تھی۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا آنٹی؟ وہ گیلی نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ اور اگر کرے گا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ نفیسہ مسکرا دی تھی۔ جس دن اللہ تمہارے پاس کسی انسان کو سوالی بنا کر بھیجے گا، اس دن سمجھ لینا تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم نے معاف کر دیا تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ نہیں، وہ شرطیں نہیں رکھتا، لیکن وہ تمہارا ظرف دیکھتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم معاف کرنا سیکھو حالے سلطان۔ بتاؤ نا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟
وہ رنجیدگی اور ایک آس کے تحت پوچھ رہا تھا۔ بیڈ پہ لیٹی اس کی بیوی کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں۔ حالے نے ایک نظر چھت کو دیکھا۔ پرانی حالے نے ڈپٹا تھا، معاف نہ کرنے کی 100 وجوہات بتائی تھیں، لیکن وہ ہر خیال ذہن سے جھٹک گئی تھی اور پھر دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا یاقوت، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ وہ اللہ تمہارے لیے بھلائیاں کرے، میں نے معاف کیا۔ اس نے بے بسی بھرے انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ دوسری جانب یاقوت مرزا کے اندر بھی ایک گہری تقویت اتری تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھا تھا۔ اگلے کئی لمحوں میں اس نے خود کو باتھ روم میں واش بیسن پہ جھکا ہوا دیکھا تھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے منظر دھندلا تھا۔ وہ وضو کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے بس منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گیا۔ اب کہ ایک نیا مرحلہ تھا، اسے قبلہ رخ نہیں پتا تھا۔ مارے شرمندگی اور بے بسی کی آنکھیں ایک بار پھر بھر رہی تھیں۔ اس کی بیوی اٹھی تھی۔ اس نے سر پر پہنا دوپٹہ اتار کر زمین پر بچھا دیا اور اپنے شوہر کو کوہنی سے پکڑ کر قبلہ رخ کھڑا کر دیا۔ یاقوت کو 6 صورتیں ایک بار پھر یاد آ گئی تھیں۔ اسے نہ رکوع کا پتہ تھا نہ قیام کا۔ وہ سیدھا سجدے میں گرا تھا اور پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ وہ بلند آواز میں رونے لگا۔ رونے کی آوازیں اگلے کئی منٹ تک گونجتی رہی تھیں۔ یہاں سے چند میل دور حالے سلطان کے کمرے میں ایک آہٹ ہوئی تھی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نہ وہ عمر تھا، نہ حسن اور نہ ہارون۔ اسے کوئی آہٹ محسوس ہوئی تھی اور وہ اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ کوئک ریئیکشنز، وہ نہیں دیتی تھی کوئک ریئیکشنز۔ وہ بس اپنی جگہ شل تھی۔ یہ چاپ غیر مانوس تھی اور دل کو جکڑ لینے والی تھی۔ حالے سلطان قدموں کی چاپ پہچان لیتی تھی۔ کوئی تھا جس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تھا۔ حالے کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا اور اب کہ اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ یہ صرف اور صرف ان سیشنز کی بدولت تھا۔ کمرے کا دروازہ مکمل کھلا اور شبیر احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ خباثت تھی۔ وہ غیر انسانیوں اور ایک بلا کا شیطان چہرہ تھا۔ حالے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی کم تنخواہ پر تمہارے پاس اس کام کے لیے رہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے؟ وہ چہرے پہ شیطانیت طاری کیے آگے آیا تھا۔ حالے بے اختیار پیچھے ہوتی گئی۔ اس کے دونوں بازو اپنے سینے پہ قینچی کی صورت جمے تھے۔ پہلے دن سے مجھے تمہارا حسن چاہیے تھا، تم چاہیے تھیں۔ تمہارے جیسی بد زبان اور اکھڑ لڑکیاں میرا پہلا وار ہوتی ہیں۔ وہ اس کے بے حد قریب چلا آیا تھا۔ حالے سن سی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ بیڈ کے ساتھ والی دیوار جیسے ہی شبیر نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، حالے سلطان نے نہ جانے کیوں اور کیسے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ شبیر ذرا سا پیچھے کو ہوا تھا۔ حالے نے اسے کسی بھی قسم کا موقع دیے بغیر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور آگے آتے شبیر کے سر پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ماتھے سے بہہ رہی تھی۔ وہ فرش پہ گرا تھا۔ کئی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہیں، جسم ہلکا سا جنبش کرتا رہا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چھت سے جا لگی تھیں۔ اس کی کن پٹی پہ لگنے والا زخم جان لیوا تھا۔ حالے سلطان سے قتل ہو گیا تھا، اس کی زندگی کا پہلا اور شاید آخری قتل۔ وہ گلدان ہاتھوں میں لیے پھٹی پھٹی نظروں سے اس ساکت ہوئے وجود کو دیکھے گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ بس ساکن تھی، شل تھی۔ حالے سلطان اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، گھٹنے سینے سے لگائے، بازو اپنے گرد لپیٹے۔ وہ خوفزدہ لگتی تھی، بے یقین اور شاکڈ بھی۔ نہ اس کی آنکھ آنسو بہا رہی تھی، نہ اس کے حلق سے آواز نکل رہی تھی۔ وہ بس شاکڈ تھی۔ کتنی دیر بیتی، کتنے لمحے گزرے، اسے کوئی حساب نہیں معلوم تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ دھرا اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ سفید تھا۔ وہ مر رہی تھی یا پھر شاید مر چکی تھی۔ قتل آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور مار دیتا ہے، یا تو دل یا پھر ضمیر۔
اس نے کانپتی ہاتھوں سے عمر حیات کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ یہ طے تھا کہ چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، پہلی کال عمر حیات کو جائے گی۔ گھنٹی جا جا کر پلٹ رہی تھی، وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہالے دھڑا دھڑ اسے کال ملاتی رہی، وہ بالکل ایک روبوٹ جیسی لگ رہی تھی، بے جان، بے تاثر۔ اس کا انداز مشینی تھا۔ اب کی بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ وہ بستر پر اوندھے منہ پڑا سو رہا تھا، غائب دماغی سے، موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ عمر، اس نے بے بسی سے پکارا تھا۔ عمر، تم آ جاؤ پلیز۔ اچانک رونے لگی تھی۔ مجھ سے قتل ہو گیا ہے عمر، آ جاؤ پلیز، آ جاؤ عمر۔ اور اب کے عمر کو اپنے سارے جسم سے سانس نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ حالے کی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھیں۔ عمر کو بس قتل کا لفظ سنائی دے رہا تھا۔ اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے تھے۔ کون تھا؟ بس 2 لفظ، بس یہی 2 لفظ پوچھے تھے اس نے۔ موبائل پہ اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اس نے پیر نیچے رکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن اسے اپنے آگے اندھیرا سا پھیلتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ شبیر، میں نے شبیر کو مار دیا ہے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ وہ میرے کمرے، عمر، اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی، عمر، میں نے مار دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بے ربط الفاظ ادا کر رہی تھی، اور حالے کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی بات پہ عمر بھی مر گیا تھا۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھے، وہ اندھا دھن باہر بھاگا تھا۔ کوئی اس کی بیوی کے کمرے میں گھسا تھا، کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ عمر کو آج پتا چلا تھا موت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ کہیں دور آیا ہوا تھا کسی کام سے، اور یہاں سے حالے کا گھر 1.5 گھنٹے کی دوری پہ تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ ننگے پیر وہ ہوٹل کی راہداریوں میں بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ میری بات سنو حالے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ اور کمرہ لاک کرو اندر سے۔ وہ پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ آدمی مرا نہ ہوا تو؟ میں کچھ نہیں کروں گی عمر، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس تم آ جاؤ، تم پلیز آ جاؤ، وہ ضدی بچے کی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر نے اپنے چہرے کو گیلا ہوتا محسوس کیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی رو رہا تھا؟ کوئی موت کے بعد کیسے رو سکتا ہے؟ حالے پلیز، میرا صبر مت آزماؤ، یہاں سے اٹھو اور کہیں چھپ جاؤ۔ کوئی شور، کوئی آواز مت کرنا۔ لائٹ بند کر دو اور دروازے اچھے سے اٹھ کر بند کرو۔ اس آدمی کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مارے بے بسی کے اس کی منت کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اب بھی موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ چہرہ اب بھی گیلا تھا اور گلا بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ یہ موت کے بعد قبر کے عذاب جیسا لمحہ تھا۔ حالے اس کی بات پہ سن رہ گئی تھی۔ اگر اس کے ساتھ واقعی کوئی اور بھی ہوا تو؟ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ یہاں سے اٹھی تھی اور مرے مرے قدموں سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے زور سے چٹخنی چڑھانے کی آواز آئی تھی اور پھر وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ موبائل کہیں باہر گر گیا تھا۔ وہ گاڑی کو انتہائی سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس نے موبائل پہ کال کرتے دیکھی تھی۔ اگر حالے کا شور یا پھر اس آدمی کی چیخ سن کر کوئی آ گیا ہو تو؟ اگر محلے میں سے کسی نے آوازیں سن لی ہوں تو؟ اس کا دماغ اب کام کر رہا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے کے لیے اپنی بیوی کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کی انگلیوں نے اب ہارون شاہد کا نمبر ملانا شروع کیا تھا۔ وہ واحد آدمی تھا جس پر بھروسہ ہو جایا کرتا تھا، جسے وہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر میں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے کال ملائی تھی۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ شاید وہ جاگ رہا تھا، اس نے فوراً کال اٹینڈ کر لی تھی۔ کیا میں تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں ہارون؟ یہ وہ لفظ تھے جو عمر حیات نے بغیر کسی تمہید کے ادا کیے تھے۔ ہارون نے اپنے بیڈ سے پیر اتارے تھے۔ تم کر سکتے ہو، وہ ایک مان سے بولا تھا۔ دور کہیں اس کا ذہن خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، لیکن اس نے دل سے دعا کی تھی، بس حالے ٹھیک ہو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بس حالے ٹھیک رہے۔ میرے گھر جاؤ ہارون، اسے عمر کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میری بیوی سے کچھ غلط ہو گیا ہے، تم اسے کور اپ کرو گے، یاد رکھنا وہ میرا گھر ہے۔ اس نے میرا پہ زور دیا تھا، اور یہ بھی یاد رکھنا
کہ میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس نے کچھ جتا کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ ہارون سمجھ رہا تھا۔ وہ بچہ نہیں تھا۔ میں ہارون شاہد ہوں۔ جو واحد چیز میرے پاس ہے وہ وقار ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہارے گھر اور تمہاری بیوی کی حفاظت کروں گا جب تک تم آ جاؤ۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی اور باہر کی جانب لپکا تھا۔ بس حالے ٹھیک ہو۔ اس کے دل سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد عمر حیات نے گاڑی گھر کے باہر کھڑی کی تھی اور اندر کی جانب لپکا تھا۔ دروازے پہ کوئی پتھر پڑا تھا یا شیشہ، وہ اس کے پیر میں کھپ گیا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اوپری منزل پہ آیا تھا۔ ہارون شاہد حالے سلطان کے کمرے کے باہر بیٹھا تھا، ٹھنڈے فرش پہ، بے حس، ساکن سا۔ عمر اسے دیکھ کر رک گیا۔ دل ڈوب کر ابھرا تھا، قدم زنجیر ہوئے تھے۔ ہارون نے آہستگی سے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ ہارون کی آنکھیں بے رونق تھیں، مردہ اور سفید سی۔ عمر ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ پیر کا زخم درد کر رہا تھا، بری طرح جل رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہارون نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے لاشیں دیکھی ہیں، وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، ٹھنڈی، بے جان۔ ہارون بولا تو اس کی آواز میں گہرا رنج تھا۔ میں نے قتل غلطی سے کیا تھا اور آج تک میرے دل کا ایک حصہ مردہ ہے۔ اس نے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے، نہ جانے اس کے دل کا کتنا حصہ مرے گا۔ کیا تم قتل کے بعد کے گلٹ کا حل بتا سکتے ہو؟ وہ کسی ناسمجھ بچے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ عمر کو لگا تھا جیسے قبر کے عذاب کے طور پر اس کے جسم پہ سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ گہرا سبز پڑ رہا تھا۔ حالے کہاں ہے؟ اس نے الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ ہارون نے ہاتھ لمبا کر کے اندر کی جانب اشارہ کر دیا تھا اور پھر سر کو گھٹنوں پہ گرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا قتل کا گلٹ کیا ہوتا ہے۔ عمر اندر کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہاں لاش نہیں تھی۔ شاید ہارون اسے کہیں اور پھینک آیا تھا۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دفتن وہ رکا تھا۔ باتھ روم کے دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اندر موجود لڑکی نے اس کے قدموں کی چاپ کو پہچانتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ باہر نکل آئی تھی، کمرے میں موجود ہلکی سی روشنی میں اس کی روئی روئی آنکھیں۔ عمر نے اس کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھیں، وہ ان آنکھوں میں تاریکی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے اندھیروں سے نکالنے کی تگ و دو میں تھا، اور اب تو اس نے خود کو ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا، تاریک، کھپ، اندھیری۔ کئی لمحات وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ حالے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور عمر، اس کی آنکھوں میں بس فکر تھی، گلٹ تھا، شاید غصہ بھی، لیکن بے بسی ان سب پہ بھاری تھی۔ اس نے حالے کی جانب قدم بڑھائے تھے، 1 2 3۔ وہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اپنی دھڑکن کو تیز ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ عمر اس کے بالکل قریب آ کر رکا، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس لمس میں محبت تھی، فکر تھی، اس کی خیریت کی نوید ملنے کی خوشی تھی۔ حالے اسی طرح شل سی اس کے سامنے کھڑی رہی۔ عمر ذرا سا دور ہوا تھا۔ اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نہیں سن رہی تھی۔ ہاتھ اب بھی اس کے چہرے پر تھے۔ وہ 2 قدم آگے آئی اور پھر آہستگی سے اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا لیے اور سر کو اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بلند آواز کے ساتھ رونے لگی تھی۔ عمر نے اپنے پہلو میں گرے ہاتھ اب مضبوطی سے اس کے گرد باندھ لیے تھے۔ وہ اس سے اونچا تھا۔ حالے کا سر عین اس کے دل کی جگہ پہ تھا۔ وہ اس کی دھڑکن سن پا رہی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، کچھ خوفزدہ سی، کچھ بے بس سی۔ عمر نے ایک بار پھر اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ اس کے گرد حصار کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ حالے مزید تیزی سے رونے لگی تھی۔ آج تک اسے کبھی اتنا مضبوط سہارا نہیں ملا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی عمر، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کو اب بھی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا اب مت آنا، مجھے لگا تم واقعی نہیں آؤ گے۔ میں ڈر گئی تھی عمر، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ عمر ہولے ہولے سے اس کے بالوں کو تھپک رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔
تمہاری پکار پہ کان لپیٹ لینے کے لیے عمر کو دوسری بار پیدا ہو کر آنا پڑے گا۔ وہ آہستگی سے بولا تھا، ساتھ ساتھ اسے نرمی سے تھپک رہا تھا۔ اسی لمحے ہالے اس سے جدا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، متورم سی۔ تم کیوں آئے ہو عمر؟ وہ زکام زدہ آواز میں بولی تھی۔ کیونکہ مجھے آنا ہی تھا۔ تمہیں کیوں آنا تھا؟ وہ بضد ہوئی۔ چند ساعتیں بیتیں، چند پل خاموشی سے گزر گئے۔ عمر آگے آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مدھم روشنی میں بھی وہ چہرہ بغیر کسی دقت کے کئی گھنٹوں دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے آنا ہی پڑا کیونکہ تمہاری آواز کو نظر انداز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آس پاس ساری دنیا رک گئی تھی۔ ہالے نے اپنے دل کو سکڑ کر پھیلتا محسوس کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہیں میرا قتل بھی معاف ہے۔ وہ دھیمی نرم آواز میں بول کر اسے خاموش کر گیا تھا۔ ہالے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی تھی۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ تم جج صاحب کی بیٹی ہو، اس لیے بھی نہیں کہ تمہارا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے۔ وہ رکا تھا۔ اس نے ہالے سلطان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس لیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ مجھے آنا پڑا بیکاز یو آر دا وومن آئی لو وتھ آل مائی ہارٹ۔ کیا اب بھی کسی سوال کی گنجائش ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے مسمرائز کر گیا تھا۔ ہالے سانس تک نہ لے سکی، پلک تک نہ جھپک سکی۔ مجھ سے قتل ہو گیا ہے عمر۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں جیسے پچھتاوے تھے، جیسے وہ بھی سب ساتھ جینا چاہتی ہو، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ آنکھیں ایک بار پھر بھیگ رہی تھیں۔ وہ آدمی زندہ ہے۔ عمر نہیں جانتا تھا اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے، لیکن ایک چیز تھی جو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہالے کو تاریکیوں میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہالے کی آنکھوں میں امید چمکی تھی۔ اس نے عمر کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ کیا واقعی تم نے دیکھا؟ تم نے خود دیکھا عمر، وہ زندہ ہے نا؟ وہ بڑی بے قراری اور بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے سر ہلا دیا۔ دل پہ بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ قاتل نہ سہی، قتل چھپانے والوں میں شمار ہو رہا تھا۔ اسے یہ نہیں بننا تھا، لیکن شاید وہ صحیح کہتا تھا۔ ہالے کے معاملے میں وہ بے بس ہے۔ وہ زندہ ہے ہالے، میں نے یہاں آتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، وہ بس بے ہوش ہوا ہے۔ ہارون نے اس کو دوسرے کمرے میں پھینک دیا ہے۔ میں سب فکس کر لوں گا۔ تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہتا تھا۔ ہالے نے گیلی نم آنکھوں سے گردن اس بات میں ہلا دی۔ اسی لمحے چوکھٹ پہ ہارون نمودار ہوا تھا۔ وہ شاید باہر بیٹھا ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس نے عمر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ملامت تھی۔ عمر نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی جیسے کہہ رہا ہو، ہارون کہہ دو وہ زندہ ہے۔ ہارون کے گلے میں کچھ اٹکا تھا، نمکین پانی یا پھر شاید گلٹ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو نہیں۔ عمر نے اس سے رخ پھیر لیا تھا۔ اب وہ ہالے سے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ تسلی بخش، کچھ اچھا نرم سا۔ ہارون چوکھٹ میں کھڑا رہ گیا۔ پہلے بس قتل کرنے کا گلٹ تھا، آج کے بعد اس کے اعمال ناموں میں قتل چھپانے کا گلٹ بھی شامل ہونے والا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ کچھ گھنٹے بعد رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب لیل ہالے کے گھر پہ آئی تھی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہالے کو گلے لگا لیا تھا۔ عمر حیات اسے ہالے کے ساتھ چھوڑ کر ہارون کے ساتھ شبیر کی لاش لے کر نکلا تھا۔ ہالے نہیں دیکھ سکی وہ شبیر کو کس طرح لے کر گیا تھا، لیکن اسے یقین تھا اگر عمر کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے تو پھر زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے وہ اسے ہارون کے فارم ہاؤس لے کر گئے تھے۔ وہاں ایک کمرے میں جعلی اسپتال کے کمرے جیسا سیٹ اپ تیار تھا۔ یہ کمرہ ہارون کے نانا کی بیماری کے وقت تیار کیا گیا تھا، جب نوال اپنے بھائی اور ابا کے ساتھ یہاں رہا کرتی تھیں۔ ان کے ابا کسی لاش کی مانند اسی بستر پہ 4 ماہ تک پڑے رہے تھے۔
عمر نے ایک لاش کو ہی اس بستر پر لٹا دیا تھا۔ چند تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ لان کی جانب تھا۔ ہارون نے دروازے کی چوکھٹ پہ اس کو کوہنی سے پکڑ کر روکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کچھ التجا کرتی ہوئی۔ قتل گلٹ ہے، اسے حق ہے کہ اس گلٹ کو سہے۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ عمر نے آرام سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اسے اپنے اندھیروں سے نکلنے میں بہت وقت لگا ہے۔ میں دوبارہ اسے گلٹس میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز ہلکی اور مستحکم تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے آتا ہے۔ میں فیملی پرسن ہوں۔ اگر میرے ایک جھوٹ سے میرا گھر بچ سکتا ہے تو 1000 بار بولوں گا۔ اور اچھا ہوا اسے حالے نے مارا، ورنہ حالے کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے اسے مارتا۔ آخر میں وہ ایسی سختی سے بولا تھا کہ اس سے خوف آیا جائے۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں حالے سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہارون نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ کیا مجھے تمہارے لان میں ایک قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ عمر نے جیسے اس کی بات سنی ہو۔ ہارون کچھ نہیں بولا۔ عمر کو اس کا جواب چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر کے آیا تھا اور اب وہی ہونا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ لان کی مٹی کو کھودتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں جاریت تھی، وہ جیسے کوئی جنونی سا ہو۔ ہارون بس اسے دیکھے گیا، نہ مدد کی نہ کچھ کہا، بس سینے گھٹنوں سے لگائے اس کے قریب بیٹھا رہا۔ عمر حیات کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ اب بھی اسی سلک کے نائٹ سوٹ میں تھا، ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور پاجامہ۔ وہ کھدائی کرتے ہوئے مکمل ہانپ گیا تھا۔ اس کے سیاہ بال پسینے سے اس کے ماتھے پہ چپک گئے تھے۔ گڑھا تیار تھا۔ اس نے ایک نظر ہارون کو دیکھا۔ نماز جنازہ پڑھو گے یا اس میں بھی تکلیف ہے؟ ہارون نے تکان سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی التجا تھی، جیسے وہ روک رہا ہو۔ عمر بیلچہ پھینک کر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ ہارون نیچے گھاس پہ بیٹھا تھا۔ عمر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا تھا۔ وہ آدمی ایک گینگ سے تعلق رکھتا تھا ہارون، ایک ایسا گینگ جو بے سہارا اکیلی عورتوں کے گھروں میں جا کر چند دن نوکری کرتے تھے اور پھر اس کے چند دن بعد وہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا تمام قیمتی مال لوٹ کر چلے جاتے تھے۔ کیا اب بھی تم چاہتے ہو کہ میں ایسے انسان کا قتل اپنی بیوی پر ثابت کرواؤں؟ تم جانتے ہو پولیس والے اس سے کیسے سوال کریں گے، عدالت میں اس سے کیا کیا پوچھا جائے گا۔ ہارون کی آنکھوں میں یکدم سختی اتر آئی تھی۔ اس کا دل عدالت میں مر جائے گا۔ اندھیرے ساری زندگی کے لیے چمٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مریں گے 3 اور لوگ، تم، میں اور حسن۔ ہم غیرت کی موت مر جائیں گے۔ تم چاہتے ہو میں حالے کو بتا دوں اس نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے سیدھا ہوتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا تھا، پھر رکا۔ صرف ایک بار سوچ لو ہارون، کیا 4 لوگوں کی اشتہاری موت سے ایک گمنام موت اچھی نہیں ہے؟ اب کہ ہارون اٹھا تھا، اس نے عمر کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کی جیب میں واپس ڈالا اور اس کے سینے پہ تھپکی دی۔ کون مرا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ ایسی صفاقی سے بولا تھا کہ روح کانپ جائے۔ عمر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ ادا کر رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سفید چادر میں لپٹی لاش آج اپنے انجام کو پہنچ جانی تھی۔ اگلے کئی گھنٹے میں وہاں سے اس فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد ان کے دل ہلکے تھے، لیکن ایسے بھاری بھی کہ جیسے کوئی پتھر کی موٹی سل رکھ دی گئی ہو۔ سیاہ رات اپنی سیاہی سمیٹے آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ صبح 6:30 بجے وہ رات کا گیا صبح میں واپس آیا تھا۔ ہارون اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ حالے کا سامنا کرے گا تو سچ بول دے گا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سیدھا لاؤنج میں چلا آیا۔ وہ رات والے فکر مند عمر سے بے حد مختلف تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر، جیسے اسے کبھی کسی جذبے نے چھوا ہی نہ ہو۔ لاؤنج کے صوفے پہ حالے بیٹھی تھی، رات والے لباس میں، پیر صوفے پہ اوپر کیے، ناخن چباتی ہوئی۔ عمر کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس تک آئی تھی۔ لیل خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ کیسا ہے عمر؟ کیا وہ اب ٹھیک ہے؟ اسے زیادہ گہرے زخم تو نہیں آئے تھے نا؟ وہ بچ جائے گا نا؟ وہ بے قراری سے سوال کر رہی تھی۔ عمر اب بھی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رات والا عمر نہیں تھا۔ وہ آدمی کوما میں ہے، شاید جلد ہوش میں آ جائے اور شاید کبھی ہوش میں نہ آئے۔
میں نے اسے اسپتال میں داخل کروا دیا ہے، فکر مت کرو۔ وہ کھوکھلی آواز میں کہتا آگے آیا تھا اور صوفے پہ ڈھہ سا گیا تھا۔ ایک بازو لمبا کر کے صوفے پہ پھیلا دیا اور دوسرے سے اپنی کنپٹی دبانے لگا تھا۔ وہ اب بھی ننگے پیر تھا۔ حالے نے وہیں کھڑے ہو کر اس کے پیروں کو دیکھا تھا۔ وہ گرد میں اٹے ہوئے تھے، شاید زخمی بھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نہ جانے کس خوف کے تحت پوچھ رہی تھی۔ عمر کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، سر ڈھلکا ہوا تھا۔ تم واحد انسان ہو جس سے میں ناراض نہیں ہو سکتا، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ اپنا سامان اٹھا لو، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور ہاں، اگر ضد کرنی ہے تو ابھی کے ابھی طلاق کے پیپر منگوا لیتے ہیں، کیونکہ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اب میرے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں چلا جاؤں گا، تم آزاد ہوگی۔ اس کے لہجے میں اب بھی ڈھونڈنے سے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ پچھلے کئی ماہ تک جب وہ عمر سے کہتی رہی تھی مجھے نفرت ہے تم سے، تو اس کے دل سے کیسے خون رستا ہوگا، یا پھر جب وہ طلاق کی بات کرتی ہوگی تو کیسے اس کے دل میں ناسور بنتا ہوگا۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنے سے انکار تو نہیں کیا؟ اس کی آواز میں گلا تھا۔ تم انکار کب کرتی ہو حالے سلطان؟ تم تو ضد کرتی ہو، دل میں بغض پالتی ہو، تمہیں تو مقابلے کرنے آتے ہیں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے مقابلے، میں ہارا، تم جیتی۔ اس کی آواز تکان زدہ تھی، جیسے اب واقعی اس کی بس ہو گئی ہو۔ حالے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے صوفے کے قریب آ کر بیٹھی تھی، آہستگی سے پیر اوپر کر لیے۔ عمر نے جو بازو لمبا کر رکھا تھا، حالے نے اس کی بھینچی ہوئی مٹھی کھولی۔ وہ بغیر کسی حرکت کے اسی طرح سر گرائے پڑا رہا۔ حالے نے اس کی ہتھیلی پہ چہرہ رکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے سونا ہے، پلیز، وہ آنکھیں بند کیے منت کے انداز میں بولی تھی۔ عمر کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آیا تھا، لیکن وہ ہاتھ کھینچ نہیں سکا۔ وہ بس اسی طرح ساکت ساکن نیم دراز پڑا رہا تھا۔ حالے تھوڑی ہی دیر میں بھاری سانسیں لینے لگی تھی۔ وہ سو گئی تھی۔ وہ اس کی ہتھیلی پہ سر رکھے سو گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی، لیکن عمر جانتا تھا آج کے بعد ان دونوں کے درمیان بے حد فاصلے آنے والے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی، لیکن مجال ہے جو عمر نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہو۔ ڈاکٹر نین تارا کے کلینک میں اس وقت سفیر اور مہرماں ساتھ تھے۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے سفیر اسے چیک اپ کے لیے لے آیا تھا۔ ان دونوں کو یہاں چھوڑ ڈاکٹر نین تارا مہر کی رپورٹس لینے گئی تھیں۔ وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ مسٹر سفیر، کمر کس لیں، آپ پر ذمہ داری پڑنے والی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سفیر نے اچنبھے سے ان کو دیکھا تھا، پھر مہرماں کو۔ وہ بھی اتنی ہی انجان تھی جتنا کہ سفیر۔ آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کی بیوی آپ کی نسل میں اضافہ کرنے والی ہیں، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سفیر کو اب بھی چند لمحات لگے تھے پروسیس کرنے میں، اور پھر جب اسے سمجھ آئی تو وہ فرتے جذبات سے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ بیٹھی مہرماں کو دیکھا۔ وہ اب تک شاکڈ تھی، یا شاید خوفزدہ۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ تھینک یو مہر، تھینک یو سو مچ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا، وہ تشکر سے کہہ رہا تھا۔ وہ خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اس کی خوشی واضح تھی۔ مہر نے اسے اس طرح دیکھا تو تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ اب مسکرائی تھی۔ سفیر نے رخ ڈاکٹر کی جانب پھیر لیا تھا۔ آپ اس خوشخبری کے لیے مجھ سے جو انعام چاہتی ہیں بول دیں۔ آج کے دن سفیر سلطان ساری دنیا لوٹا سکتا ہے، وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس سے فرمائش کر رہی تھیں۔ سفیر کو جیسے دنیا مل گئی ہو، کون، حالے، کہاں کا عشق، محبت، وہ سب بھول گیا تھا۔ اولاد کی محبت نے ہر شے بھلا دی تھی، ہر زخم ہیل کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ڈاکٹر اس سے کچھ کہہ رہی تھیں، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو کال میں لا لی تھی۔ وہ اب ہنس ہنس کر ان سے بات کر رہا تھا۔ مہر مسکراتے ہوئے آسودگی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے کل رات ہی پتہ چل گیا تھا، حالے نے اس کے بھیجے آدمی کو مار دیا تھا۔
وہ اب بھی اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی تھی۔ گڈ۔ اس نے اپنے معدے سے ذرا نیچے ہاتھ رکھا، جیسے محسوس کیا کہ وہ کتنی کامل ہے۔ پھر اس کے ذہن میں حالِ سلطان کا خیال آیا تھا۔ دل کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ حالِ سلطان 10 بار پیدا ہو کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے میز پہ دھری فائل کی 2 تصاویر لیں اور عمر حیات کے نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ ساتھ لکھا تھا، تمہیں ایسی فائل کا انتظار کم از کم 10 سال تک کرنا پڑے گا، مہر ماں۔ سفیر کال ختم کر کے پلٹ آیا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا، بار بار اس کا مشکور ہو رہا تھا۔ مہر ماں ایک شہزادی کی طرح سے گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے انداز میں تفاخر تھا۔ بالآخر جنگل کی حریص گدھ کو اس کا مقام مل گیا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا جب حالِ سلطان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اسی طرح اس کی ہتھیلی پہ سر رکھے چند پل غائب دماغی سے پڑی رہی۔ ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، کمر اکڑ گئی تھی، لیکن وہ آج تک شاید اتنی پرسکون نیند نہیں سوئی تھی۔ وہ چند پل اسی طرح خاموشی سے پڑی رہی۔ شاید عمر اس کا جاگنا محسوس کر چکا تھا، جبھی اس کی بھاری آواز اب لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، وہ رش کی نگاہ تھی۔ حالے گمسم سی اسے سن رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر معراج سلطان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کی دوسری جانب حالِ سلطان تھی، جو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ عمر کو اس بچی کی نیند پہ رشک آیا تھا۔ جب میں نے تمہیں دوسری بار دیکھا تھا، وہ عقیدت کی نگاہ تھی۔ حالے نے چہرہ اب بھی اس کی ہتھیلی پہ ٹکا رکھا تھا۔ عمر کہے گیا۔ وہ اسپتال کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے سامنے ہی بیماری سے زرد پڑتی حالِ سلطان لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا گیا۔ وہ اس کی ماں سے ملتی تھی۔ عمر حیات کو اس سے عقیدت محسوس ہوئی تھی۔ جب میں نے تمہیں تیسری بار دیکھا، وہ ایک لمحے کو رکا۔ حالے کا دل بھی رک گیا تھا۔ وہ عشق کی نگاہ تھی۔ اس نے آہستگی سے جملہ مکمل کیا۔ وہ لائبریری میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کوئی لڑکی کتاب پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ پھر اگلے چند لمحات میں اس نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ عمر نے ان آنکھوں کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ یہ عشق کی نگاہ تھی۔ حالے کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا۔ نیم خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے سننا راحت تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی 4 سال پہلے، جب شاید تم مجھے جانتی بھی نہیں تھی۔ میں تمہارے پیچھے آنے لگا تھا، بس تمہیں دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا۔ پڑھائی، مستقبل، سب کہیں دور رہ گیا تھا۔ کچھ یاد تھا تو تم، کچھ دکھتا تھا تو بس تم۔ حالِ سلطان، تم مجھے ڈسٹریکٹ کرنے لگی تھیں۔ حالے نے سر اٹھا لیا تھا۔ وہ آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر کہے گیا، پھر ایک دن میں تم سے تھک گیا اور یہ شہر چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں تکان خود بخود شامل ہو گئی تھی۔ میں نے شہر چھوڑا، لوگ بدلے، تمہیں نہیں دیکھا، نہیں سنا۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن میں اس معاملے میں بے بس نکلا۔ 4 سال تم سے دور رہنے کے بعد ہم اس دن اس سڑک پہ ملے تھے، اور تمہیں دیکھ کر میں نے ایک بار پھر اپنے دل کو رکتا محسوس کیا تھا۔ مجھے لگا میں تمہیں بھول گیا ہوں، لیکن تم وہیں تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر حالے کو دیکھا اور پھر اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ تم یہاں تھی حالے، بالکل یہاں، اور اس دن میں سمجھ گیا تھا عمر حیات حالِ سلطان کے معاملے میں بے بس ہے۔ اس دن میں نے محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس دن عمر حیات نے خود کو چانس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بول کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ حالے کو آج اس کی خاموشی زہر سے زیادہ بری لگی تھی۔ لیکن میں غلط تھا۔ زندگی پہ عمر حیات کا کوئی حق نہیں۔ یہ بھول گیا تھا۔ اس کی آواز میں گہرا رنج تھا، جیسے وہ بدقت بول پا رہا ہو۔ حالے نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ دل یکدم جیسے خالی ہو گیا تھا۔ کل رات تمہاری تکلیف، تمہاری اذیت دیکھ کر میں اب خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ تم نے میری ضد میں آ کر ایک گھٹیا شخص کو اپنے قریب رہنے دیا۔ وہ گردن جھکا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں آج سے پہلے کبھی اتنی تکلیف نہیں تھی۔
حالے کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ مزید اسے سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن عمر کہے گیا، میں آج تک کبھی اتنا ہرٹ نہیں ہوا حالے، تب بھی نہیں جب میرا دل محبت میں ٹوٹا تھا، تب بھی نہیں جب میراج سلطان قتل ہوئے تھے۔ کل رات کل رات سے اب تک میں کئی ہزار بار مر چکا ہوں۔ کل رات سے میرا دل 1000 بار ٹوٹ چکا ہے حالے۔ اس نے گردن اٹھا کر حالے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، گلابی پڑتی ہوئی۔ حالے کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تم میرے لیے ضروری ہو حالے، ہر تعلق، ہر چیز سے زیادہ ضروری۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آج میں تمہیں تمہاری خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ وہ نہ جانے کس دقت سے کہہ پایا تھا۔ حالے کا دل ایک پل کو تھم گیا تھا، دھڑکن بند، شور بند، سب ساکت، خاموش۔ تم میری وجہ سے اتنی تکلیف جھیل چکی ہو کہ اب مجھے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تم میری ضد، میری نفرت میں اتنا آگے نکل جاؤ گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو رات سے یہ سوچ سوچ کر مر رہا ہوں کہ اگر وہ آدمی اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لایا ہوتا تو۔ وہ ایسے درد، ایسے کرب سے بولا تھا کہ ایک لمحے کو تمہارا دل چاہے گا کہ عمر حیات کے سب غم خود پہ لے لو۔ آج کے بعد عمر حیات تمہاری خواہش نہیں کرے گا، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ آج کے بعد تم اگر خود بھی میرے ساتھ جینا چاہو گی تو میں انکار کر دوں گا۔ تم میرے لیے ضروری ہو، تم اتنی اہم ہو کہ میں تمہیں اپنی ضد، اپنی انا میں بھی نہیں گنوا سکتا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہنے پر بے بس ہوں۔ تم اتنی قیمتی ہو کہ میں تمہیں اپنے نیڈی اور ڈیسپریٹنس میں گنوا نہیں سکتا۔ حالے بس یک ٹک بغیر پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، آج کے بعد تم پہ سانس لینا حرام ہے، اور حالے نے اپنے جسم سے واقعی جان جاتی محسوس کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرے ساتھ چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، نظریں اب زمین پر تھیں۔ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ چلو، اسی گھر چلو جہاں مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے بھیجا تھا۔ وہ الفاظ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی آج سے پہلے کبھی اتنی تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ جب تم مجھے چھوڑنے ہی والے ہو تو یہ عارضی سہارا کیوں دے رہے ہو؟ حالے زخمی لہجے میں بولی تھی۔ دل چاہا تھا اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے، تم ہوتے کون ہو؟ وصل تو کبھی ہجر کی نوید سنانے والے۔ عمر نے گردن اٹھا کر چند لمحے اس کو دیکھا تھا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں واقعی نہیں جانتا میں تمہیں کیوں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن پلیز میں تم سے منت کرتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اگر تم نہیں گئی تو میں یہاں رہ جاؤں گا، لیکن میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے معاملے میں بے بس ہوں۔ وہ واقعی بے بسی سے بولا تھا۔ حالے نے چند ثانیے اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، مطلب وہ ساتھ جا رہی تھی۔ کیا عمر حیات کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ 2 دن بعد، یہ 2 دن بغیر کسی بدمزگی کے گزرے تھے۔ عمر صبح میں آفس جاتا اور شام میں شو روم۔ وہ رات گئے واپس آتا تھا۔ حالے صبح میں کیفے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مینجمنٹ کے کورس میں بھی داخلہ لے لیا تھا، جس کی کلاسز 2 دن بعد شروع ہونی تھیں۔ کیفے کی اوپری منزل میں رینوویشن کا کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ سر سے پیر تک کام میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ان سب میں بس ایک دل کا درد تھا جو نہ مصروفیت دیکھتا تھا، نہ وقت، اور نہ ہی سہنے کی استطاعت۔ وہ بس ہوتا تھا اور پھر ختم نہیں ہوتا تھا۔ آج صبح سے ہی وہ خود کو بے حد چڑچڑا اور بے مول سا محسوس کر رہی تھی۔ یوں تو ساری باتیں مہر کو بتا دیا کرتی تھی، لیکن اب ان حالات میں وہ اسے بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیفے سے باہر نکل آئی تھی اور اب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کس منزل کو جا رہی تھی۔ اگلے کئی گھنٹے وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی تھی، لیکن پھر جب اس نے ایک جگہ گاڑی روکی تو اس کا پورا وجود تھکن زدہ تھا، جیسے وہ بے حد تھک کر، بے حد زور آزمائی کے بعد ہار کر یہاں آئی تھی۔ عمر حیات کی گاڑی قبرستان کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ سیاہ پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے ہوئے تھا، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا، آنکھیں اداس سی تھیں، چہرہ تھکا تھکا۔ وہ شاید میلوں کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر غزالہ روحی کا کلینک تھا۔ وہ ڈاکٹر غزالہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی غزالہ روحی کسی پیشنٹ کی بات سن رہی تھی۔
ہالے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ہالے متذبذب سی دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں گیلی تھیں، چہرہ تھکان زدہ تھا۔ کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ وہ ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہی تھی۔ غزالہ نے سر ہلا کر اسے اندر بلایا تھا، اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے چند الوداعی کلمات کہے تھے۔ ہالے اس کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھائی تھی، روحی اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ آئی تھی۔ ہالے چھوٹی میز کے گرد رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی، پیر اوپر کر لیے۔ روحی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی، فکر مندی سے اس کو دیکھتی ہوئی اس کے بولنے کی منتظر۔ کیا تم علاج کے لیے آئی ہو؟ ہالے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تم جیسی غیر پروفیشنل ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گی۔ وہ گیلی گلابی آنکھوں کے ساتھ گردن کڑا کر بولی تھی۔ میں بس تمہیں سنانا چاہتی ہوں، کیا تم سنو گی؟ روحی نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کو میری ضرورت کیوں ہے؟ تمہارے دوست کتنے دوست ہوں گے تمہارے؟ اتنے جتنے میری ساری دنیا میں رشتہ دار۔ حالے اس کی بات پہ ٹھہر گئی تھی، آنکھوں میں اداسی در آئی، چہرے پہ کرب اترا تھا۔ جو لوگ زیادہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں نا، ان کا اصل اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں اپنے تمام دوستوں کے لیے کیا ہوں؟ روحی کچھ نہیں بولی، وہ یہاں بولنے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، اسے صرف سننا تھا۔ حالے خود ہی کہے گئی، میں ڈائری ہوں روحی، ڈائری۔ میرے کسی دوست کی گرل فرینڈ ناراض ہے، وہ مجھ سے دکھ بانٹے گا۔ کسی کا شوہر یا اس کی فیملی ٹاکسک ہے تو وہ مجھ میں اپنی شکایت درج کرے گی۔ کسی کو پیسے چاہیے، وہ حالے کی ڈائری میں اپنی خواہش لکھ لیں گی۔ یونی میں کوئی مسئلہ ہو یا پھر گھر کے برے ماحول، حالے سب سنتی ہے۔ اس کے سینے پہ سب لکھ دو، وہ کچھ نہیں کہتی۔ ڈائری جو ہے، اس کی گلابی آنکھوں سے نمی چھلکی تھی، چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کیا تم انہیں چھوڑنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ ٹاکسک ہیں، تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا؟ روحی کے نرمی سے پوچھنے پر اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہوں، ان میں سے کوئی بھی ٹاکسک نہیں ہے۔ وہ مجھے ڈائری سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے دن کوئی باؤنڈری ہی نہیں بنائی۔ انہوں نے مجھے آئرن لیڈی سمجھا اور میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی ہم کھوکھلے بہادر لوگوں کا دکھ۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ ہم مر جاتے ہیں لیکن اپنے اوپر چڑھا ہوا بہادری کا خول نہیں اتارتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انا پرست یا ضدی ہیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈھہ گئے تو ہمارے ساتھ اور بہت لوگ ڈھہ جائیں گے۔ حالے نے آہستگی سے بات مکمل کی تھی۔ وہ معراج سلطان کی قبر کے پاس نیچے مٹی پر بیٹھا تھا، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے، وہ اداس لگتا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں جج صاحب، وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری فیملی، سب آپ تھے۔ آپ کے بغیر سب ادھورا ہے جج صاحب۔ میرا دل بہت بھاری ہے۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے، لیکن آج پہلی بار لگتا ہے مجھے اتنا سب کیوں پتا ہے۔ وہ رک گیا تھا، چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں یار، وہ بے بسی سے بولا۔ کاش میں نے کچھ ایسے دوست بنا لیے ہوتے جن سے میں کچھ کہہ پاتا۔ کاش میں نے آپ کے علاوہ بھی کوئی دوست بنایا ہوتا۔ اس کا ایسا اداس، ایسا مایوس لہجہ، یہ دل چیر دیتا تھا۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ حالے نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا تھا۔ میری زندگی میں بہت مسئلے ہیں ڈاکٹر، لیکن وہ بہت کم لگتے ہیں جب ایک انسان میرے ساتھ ہوتا ہے۔ روحی نہیں چونکی، وہ سنے گئی۔ حالے گیلی آواز میں بدقت کہہ رہی تھی، وہ دھوپ چھاؤں جیسا ہے، کبھی میرے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور کبھی… وہ رکی، حلق میں بہت سی گرہیں اٹکیں۔ کبھی وہ اپنے لفظوں سے ہی میری جان لے لیتا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے اسے بہت دیکھوں، ہر وقت دیکھوں، اور کبھی بھی نہ تھکوں۔ اور کبھی کبھی میں اس کو دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ یہاں میں نے آنکھ جھپکی اور یہاں وہ آنکھ سے اوجھل ہوا۔ وہ رک رک کر لفظ توڑ توڑ کر کہہ رہی تھی، بہادر لوگوں کے لیے اپنی تکلیف کسی کو بتانا میری موت ہوتی ہے۔
میں بہت تھک گیا ہوں جج صاحب، سوچتا ہوں آپ ہوتے تو بتاتے کیا کرنا ہے۔ وہ مٹی کو اپنی انگلی سے کھود رہا تھا، سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ میں اتنے دن آپ کے پاس نہیں آ سکا، میں شرمندہ تھا، میں حالے کی حفاظت نہیں کر سکا جج صاحب، میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ اتنا پشیمان تھا کہ حد نہیں۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر قبر کو دیکھا، آنکھیں، دل، روح پوری طرح زخمی ہوئے تھے۔ میں اس سے کہہ آیا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتا، اور اب مجھے واقعی لگتا ہے کہ جی نہیں پاؤں گا۔ وہ آزردگی سے کہہ کر رکا نہیں تھا، اب بس مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دل کا کرب تھا کہ ساتھ چلا جاتا تھا۔ کیا تم اسے کھونے سے ڈرتی ہو؟ روحی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ بلکہ تم نہیں ڈرتی، اب کے حالے چونکی تھی۔ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ ایک دن تمہارے اور اس کے درمیان وہ تعلق نہیں رہے گا جس کی تمہیں خواہش ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت کہیں کھو جائے گی جو اب ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ حالے نے میکان کے انداز میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے سے نہیں ڈرتی، تمہیں اس کے ساتھ ٹریجک اینڈنگ سے خوف آتا ہے۔ تم فیری ٹیلز پر یقین رکھنے والی لڑکی ہو اور تمہیں بری اداس اینڈنگز رلا دیتی ہیں۔ حالے پلک تک نہ جھپک سکی، اس کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ کیا سارے ہی سائیکالوجسٹ ایسے ہوتے ہیں؟ روحی کہتی گئی۔ مجھے لگتا ہے بات کچھ اور ہے حالے، اس سے بھی زیادہ بڑی یا اس سے زیادہ چھوٹی، لیکن کوئی کڑی ہے جو مل نہیں پا رہی۔ روحی ذرا سا الجھ گئی تھی، پھر یکدم اس کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا تھا۔ وہ چہرے پہ جوش لیے آگے کو ہوئی۔ دو وجوہات ہوتی ہیں جب انسان کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ خواب کی سی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ پہلا گٹ فیلنگز جو اسے روک رہی ہوتی ہیں، یا پھر الہام، وجدان کی کیفیت۔ دوسرا، اس نے حالے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ دوسری وجہ اپروول ہے۔ حالے سلطان، تمہیں اپروول چاہیے، ہے نا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر کا ضدی مریض منڈے چڑھایا تھا۔ حالے سلطان نے گیلے چہرے کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ہاں، اسے چاہیے تھا اپروول۔